بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک تمام اعمال کی روح ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو فرش زمیں پر پڑھا جاتا ہے اور عرش بری پر بآواز بلند سنا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن میرا نام سنے اور مجھ پر درود بھیجے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، اور یہ سن کر باقی فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی میرا نام سن کر درود نہ بھیجے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت نہ کرے، اور جواباً باقی فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ظاہر کرتا ہے کہ درود شریف صرف ایک نیک عمل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو بندے اور خالق کے درمیان تعلق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور جب ایک بندہ مومن زمین پر درود شریف پڑھتا ہے تو رب کریم جواب میں آسمانوں سے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، یعنی درود شریف پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں آ جاتا ہے اور اس کے دل پر سکینت اترتی ہے، جو کہ اس بندے کے باطن کو نکھار کر اسے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر صبح ہوتے ہی 10 مرتبہ درود پڑھے اور پھر شام ہوتے ہی 10 مرتبہ درود پڑھے تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت حاصل ہوگی۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ یہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام نہ صرف ہماری دعاؤں کو قبولیت کے قریب لاتا ہے بلکہ روحانیت کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم 2 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں صادر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، بس اے ایمان والوں تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا فانی اور لا ثانی ذات ہے، جو بے مثل اور بے غرض و بے نیاز ہے۔ سب اسی کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ ان پر درود بھیج رہا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس عمل میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ حصہ جملہ خبریہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے فرشتوں کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی خبر دی گئی ہے، جبکہ آیت کا دوسرا حصہ جملہ انشائیہ یا حکمیہ ہے، کیونکہ اس میں 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہو، جبکہ دوسرا حکم یہ ہے کہ خوب خوب بھیجتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسا اعزاز ہے جو پرجلال بھی ہے اور بے مثال بھی ہے، لازوال بھی ہے اور با کمال بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا غور طلب پہلو یہ ہے کہ اس میں درود و سلام کے الفاظ، وقت اور تعداد کا تعین نہیں کیا گیا، لہٰذا درود و سلام بھیجنے کے حکم کی تعمیل کسی بھی الفاظ، کسی بھی وقت اور کسی بھی تعداد میں کی جا سکتی ہے۔ نہ تو کوئی مخصوص الفاظ کی شرط ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، اور نہ ہی تعداد کی بندش۔
مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا بھی درود بھیجا جائے کم ہے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے اور علم و عمل کے لحاظ سے نامکمل اور ناتواں ہے، اسی لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے اور مقام کے مطابق درود شریف بھیج سکے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انسان درود بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ سے ہی التجا کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود و سلام بھیج جو ان کی شان کے لائق ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف احادیث مبارکہ میں ہمیں درود و سلام بھیجنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب دعا شروع کرو تو اول مجھ پر درود پڑھو، دعا کے درمیان بھی درود پڑھنے سے غفلت نہ برتو، اور دعا کے آخری کلمات درود پر ہی ختم کرو۔ تیسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درود و سلام سے آراستہ کرو۔ چوتھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنی مجالس کو درود و سلام سے مزین کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہی نور ہوگا۔ پانچویں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم مجھ پر اچھے طریقے سے درود و سلام پڑھا کرو۔ چھٹی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ساتویں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اے میری امت، مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ قبر میں تم سے میرے متعلق بھی سوال ہوگا۔ آٹھویں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ نویں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، بس اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ 10ویں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن شفیع یعنی سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ قرآن کریم کی آیت اور یہ احادیث مبارکہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم نہ صرف اللہ تعالیٰ نے صادر فرمایا ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار تاکید فرمائی ہے، بلکہ اسے اچھے طریقے سے اور کثرت سے بھیجنے کی خواہش کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اسی لیے محبان درود شریف روزانہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول پیش کرتے رہتے ہیں۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔